بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے جنت سے نکالے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لائے اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تم نے ہم کو بخشا ہے میں اس کے سوا کچھ نہیں معلوم، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت ہے، اس کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا۔ یہ ہمارا کہنا مانتا ہے یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے بے حد ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکالا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہا نہ مانیں اور خوب برائیاں پھیلائیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بار بار بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ، تم ضرور کھاؤ، اس کو کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا بھول گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کے بدن سے جنت کا لباس غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج تھا اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، کرتے رہے، گر گراتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے میرے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم
نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھائیں گے اور بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی میں ہوا ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جنت میں سے نکالے جائیں گے اور دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمیں بھی کبھی شیطان کی باتوں میں، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں بھی صرف اللہ کا کہا ماننا چاہیے اور اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔